الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له عذابا كثيرا. وقال عز وجل: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اسلام کے ارکان اور اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ ہے. سب سے پہلے تو دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور زبان سے اس کلمے کا اقرار کرنا ہے. دوسرا نماز ہے. تیسرا رکن اس کا زکوٰۃ ہے. جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے. تو یہ زکوٰۃ کا نکالنے کے لیے جو اللہ نے حکم دیا ہے اور اسلام کا جو رکن بتلایا ہے، تو اس کا تعلق رمضان مبارک کے مہینے سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان کے اوپر رمضان میں ہی فرض ہوتا ہے. زکوٰۃ کی فرضیت الگ الگ مہینوں میں ہوتے ہیں. بھلے ہمارے ہندوستان کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا ایک عام رواج اور مزاج رمضان مبارک کے مہینے میں ہے. اب اس کی وجہ کچھ بھی پہلے بنی ہو، لیکن ہم جیسے انسان نے جب سوچا تو لگا کہ شاید رمضان میں ضرورت مندوں کا ملنا آسان ہو جایا کرتا ہے، اسی لیے ایک فضا اور ماحول بنا ہوا ہے رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا. یا پھر رمضان میں 70 فرضوں کے ثواب ملتے ہیں تو ایک فرد آدمی یہ ادا کر کے رمضان میں 70 فرضوں کا ثواب بھی کما لیا کرتا ہے. اسی لیے رمضان کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے تھے. حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا تعلق صاحب نصاب سے ہے. صاحب نصاب کیا ہے؟ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا جو ہے کسی کے پاس اتنی ہی ملکیت روپے پیسے ہو اور سال گزر گیا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن ایک بات ذہن میں یہ رکھیں، سونے کا 7.5 تولہ الگ ہونا، چاندی کا 52 تولہ الگ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد رقم ہے، اگر یہ سونا اور چاندی کو بیچ کر اور یہ جو اس کے پاس رقم ہے ان رقموں میں ملا لے تو اب اس کے پاس اتنا پیسہ ہو جاتا ہے کہ اب اس 52 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے. کسی کے پاس سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، تو اب اس نے سونے کو بیچ دیا اور چاندی جو اس کے پاس ہے اس کی قیمت نکلوا لی، جو رقم اس کے پاس ہے اس کو ملا لیا. اب تینوں ملانے کے بعد اب اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ اب وہ 52 تولہ چاندی خرید سکتا ہے. تو اب وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. اب وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے بلکہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. اب چاہے وہ زیور وہ اپنی بیٹی کی بڑے ہونے کے بعد شادی کے لیے رکھا ہو کہ اس کے نکاح کریں گے تو اس کو دیں گے اس لیے زیور رکھے ہوا ہو، یا پیسہ بینک میں اس لیے رکھے ہوا ہو کہ ہماری
کہ ہماری فیملی بڑھیں گے تو ہم کوئی زمین خریداری کریں گے، یا اس لیے وہ پیسہ رکھے ہوا ہو کہ ہم اپنی بچیوں کی شادی کریں گے، ان تمام صورتوں میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا، اس لیے کہ وہ اتنے مال کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ جن چیز کا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے تو پڑھتے ہوں گے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا اللہ رب العزت کی آیتوں کے اندر بھی اگر غور کیا جائے تو صرف حکم نہیں ہے بلکہ اس کا سارا خلاصہ اس کے اندر ہے۔ فرمایا دیکھو نماز کے متعلق بھی یہ نہیں کہا نماز پڑھو، بلکہ کہا قائم کرو، یعنی اس کا اہتمام کرو، وقت سے پہلے تیار ہو، جس کو مفسرین نے کہا بھائی بعد میں پڑھنا، نماز ساری سنتیں سامنے ہیں، بات کر کے پڑھو، پہلے آیا کرو یا پھر پیچھے کہیں پڑھا کرو، پہلے دو رکعت تم نے نیت کام رکھا تھا اس کو پورا کر دیا پھر شروع کر دیا۔ تمہارے اندر خشوع اتنا ہے تمہارا ذہن نہیں بٹے گا، لیکن ہمارے اندر خشوع ہے نہیں، میرے ذہن بڑھتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ اب جو ہے اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا ہے اس کے اندر مفسرین جو غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نکالو نہیں کہا، زکوٰۃ ادا کرو۔ ادا کرنے کے مفسرین نے کیا کہا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نکالنے کے ساتھ ساتھ ان کے مستحق تک پہنچاؤ۔ خالی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے زکوٰۃ نکال دیا اور جس کو دل چاہا دے دیا، جس کو مرضی ہوئی اس کو دے دیا، زکوٰۃ ادا ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادا کرنے کے لیے اس کے مستحق کو پہنچانا ضروری ہے، جو اس کا صحیح حقدار ہے، یعنی جو خود صاحب نصاب نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں زکوٰۃ ادا کرنے میں جو سستی ہے وہ تو الگ سی بات ہے، زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی اس کے ادا کرنے میں ہمارے اندر بہت سستی ہے۔ ایک تو ہم زکوٰۃ اگر نکالتے بھی ہیں تو اٹکل سے نکالتے ہیں، اندازے سے نکالتے ہیں، اور جب دل چاہا تب نکالتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے تم ایک تاریخ متعین کرو اور ہر سال اسی تاریخ میں حساب کیا کرو، اس لیے کہ مال آتا جاتا رہتا ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم نے پچھلے سال تو 5 رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کیا، اس وقت تمہارے پاس پیسے تھے تم نے زکوٰۃ نکال دیا، دوسرے سال 5 رمضان کو تمہارے پاس پیسے رکھے ہوئے تھے لیکن تم نے کسی سستی سے ادا نہ کیا اور حساب نہ لگایا اور بیٹھے 15 رمضان کو حساب کرنے کے لیے، جس کے حساب سے تم صاحب نصاب اب نہیں ہو رہے ہو، لیکن تم چونکہ 5 رمضان کو سال تمہارا پورا ہو گیا تھا اور تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو تم 1 سال کے زکوٰۃ کا گھپلہ کر گئے اور تم گنہگار ہو گئے۔ اس لیے زکوٰۃ کی تاریخ طے کرو کہ ہم حساب جب کرتے ہیں، ہمارے پاس جب مال آیا ہے 1 سال ہم صاحب نصاب ہو گئے اور 2 رمضان کو حساب کیا تو پھر اس کو ڈائری میں نوٹ کر لو کہ 2 رمضان کو ہی حساب کیا کرو، اس لیے کہ سال کا اعتبار نہیں ہے۔ شریعت کے اندر یہ ہے کہ سال جس وقت آپ کا ہو رہا ہے اس وقت آپ کتنی ملکیت کے مالک ہیں اس پہ حکم نافذ ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک آدمی ابھی 5 لاکھ روپے کا مالک ہے، 13 رمضان میں 5 لاکھ روپے کے مالک ہے، لیکن اب عید کے بعد اس کی یہ رقم کسی کام میں لگ گئے، بقرعید تک اس کے پاس یہ مال نہیں آیا، 2 لاکھ روپے خرچ ہو چکے تھے، لیکن جب رمضان پھر 13 رمضان آ رہا ہے تو اب وہ 7 لاکھ روپے کا مالک ہو گیا، تو اب اس کے ذمہ ہے کہ 7 لاکھ روپے کا زکوٰۃ ادا کرے، اس لیے کہ شروع میں بھی تھا اور آخر میں بھی ہے، بیچ میں کیا ہوا نہیں ہوا۔ دیکھو ٹرین پہ جاگ کر سوچ داخل ہو جائے اور سو جائے اور اپنی منزل پر اڑ جائے تو کیا وہ آگے یا پیچھے ہو سکتا ہے؟ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ بھائی تم پورے راستہ سوئے رہے اور پورے راستہ نہ سوتے رہے، چڑھے تھے جاگ کر اترے جاگ کر تو آگے اسٹیشن کیسے نکل جائیں گے؟ بیچ میں تم سوتے رہے اس سونے کی گنتی نہیں ہوگی۔ ایسے بیچ میں جو مال کبھی ادھر خرچ ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر، اس کی گنتی نہیں ہے کہ آپ کا مال کہاں کا خرچ ہو رہا۔ آپ ایک بار صاحب نصاب ہو گئے
سال میں جب آپ حساب کرنے بیٹھیں گے آپ کے پاس جتنی ملکیت ہے ان تمام پہ زکوٰۃ فرض ہے، تمام کا نکالنا پڑے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے، اور بات بھی صحیح ہے، کہ سال کا گزرنا ضروری ہے، تو ایک بات ذہن میں یہ رکھیں، یہ سال والا جو شرط ہے وہ ان کے لیے ہے جو پہلے میں مالدار بنا ہے، پہلے بار مالدار بنا ہے، پہلے غریب تھا اب وہ مالدار بنا ہے، تو اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اور جو شروع سے مالدار ہے، یہ ایک بار مالدار ہو گیا تو ہر پیسے پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب ایک آدمی 5 لاکھ روپے کا مالک ہے، اس پہ زکوٰۃ نکالنا ہے، کل اس کے پاس 2 لاکھ روپے اور آ گیا تو کہا نہیں بھائی ہم تو 5 لاکھ کا نکالیں گے، اس لیے کہ 5 لاکھ تو میرے پاس نہیں، تو کل آیا ہے، کہا نہیں تم پہلے سے صاحب نصاب تھے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب تم کو اس کا ادا کرنا پڑے گا۔ میں کچھ مثال زیادہ دیتا ہوں جو کہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی ٹرین پہ سوار ہوا آسنسول سے، اب یہاں سے چیکنگ نہیں، مغل سرائے میں چیکنگ آئی تو اس کو پچھلا فین مارے گئے نہیں مارے؟ کہنے نہیں ہم تو ابھی چڑھے ہیں، کہنے آپ کب چڑھے نہیں معلوم، ہم چیکنگ کرنے کے لیے ابھی چڑھے ہیں، اس لیے گاڑی جہاں سے کھولی ہے پلانٹی وہیں سے لے گئی۔ رول یہی ہے، دستور تو یہی دنیا کا کہ گاڑی جہاں سے چلی ہے پلانٹی وہیں سے، کہ سر میں ابھی چڑھا ہوں گا، تم کب چڑھے تمہارا میٹر نہیں ہے، میں ابھی چڑھا ہوں چیک کرنے کے لیے، میں جہاں سے کھولی ہے گاڑی وہاں سے چیک ماروں گا۔ تو ایسے ہی معاملات ہے کہ ہر ایک پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ صاحب نصاب آدمی ہو گیا تو اب اس کے پاس جو مال آ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی الگ سے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اب ان تمام پہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اللہ نے اس جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اس بات کی تاکید فرمائی کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کے لیے بھی حساب کر کے ادا کرو، اٹکل سے اور انداز سے ادا نہ کرو کہ اتنا مال ہوگا اتنا نکال دیا جائے، اتنا ہوگا اتنا نکال دیا جائے، نہیں، اس کا باضابطہ طور پہ حساب کرو کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے اور ہمارے اوپر زکوٰۃ کتنا فرض ہو رہا ہے۔ اب اس کے نکالنے کے بعد مستحقین کو ڈھونڈو۔ سب سے پہلے مستحقین میں اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑاؤ، لیکن مستحقین کے نظر دوڑانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر نظر مت دوڑاؤ جن سے تمہاری نسل چلی ہے، یعنی باپ دادا پردادا ایسی جس سے نسل آپ کی چلی ہے اوپر تک چلے جائیے، اور نہ ان کو دیکھو جن کا نسل آپ سے چل رہا ہے، بیٹا پوتا پرپوتا، نہ اوپر کی طرف جانا ہے نہ نیچے کی طرف جانا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دائیں اور بائیں بھاگنا ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، چاچی ہے، اس طریقے کے جو لوگ ہیں جن سے نہ آپ کا نسل چلا ہے اور نہ آپ سے نسل چل رہا ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ان کو یہ مستحق ہیں۔ اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پہ نگاہ ڈالو اور زکوٰۃ ان کو پہنچاؤ۔ آج امت مسلمہ ہم ایسے پاکیزہ شریعت اور اسلام کے ماننے والے ہیں جن کے مالداروں کے مالوں میں اللہ نے غریبوں کا باضابطہ حق متعین کر دیا، اس کے بعد بھی اسٹیشنوں پہ، پلیٹ فارموں پہ، مسجد کے گیٹوں پہ ہم ہی ملتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کوئی مذہب کوئی دھرم ایسا ہے جس کے مذہب اور دھرم میں باضابطہ مالداروں کے مالوں میں غریبوں کا حق متعین کیا گیا ہو؟ کبھی آپ نے کسی پادری سے یہ بات سنا کہ وہ اپنے چاچا چوالوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر اتنا ذمہ داری ہے غریبوں کا؟ نہیں ہے، لیکن ان کے لوگ اسٹیشنوں میں مانگتے ہوئے نہیں ملتے، ان کے لوگ روزانہ مسجد کے گیٹوں پہ نہیں ملتے، ان کے لوگ بس اسٹینڈوں پہ نہیں ملتے۔ جن کے پاکیزہ مذہب میں اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ مالداروں تم غریبوں کو اتنے % دو، ان کے لوگ ہی مسجد پہ نظر آتے ہیں، ان کے لوگ ہی بس اسٹینڈوں پہ نظر آتے ہیں، ان کے لوگ ہی اسٹیشنوں پہ نظر آتے ہیں، ان کے لوگ ہی نقاب پہن کر دوستوں کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ آج ہم زکوٰۃ نکالنے میں سستی کرتے ہیں، بلکہ میں اگر ایک بات کہوں تو بہت کڑوی لگے گا، معاف کرنا، اب تو زکوٰۃ ہم ادا کرنے میں بھی اپنے چاپلوسوں کو دیکھتے ہیں کہ جو میرا چاپلوسی کرنے والا ہے، غلط کو بھی صحیح کرنے والا ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو، بھلے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو یا نہ ہو، دے دو، میرا ساتھ دیتا رہے گا آڑے موقع میں۔ آج ہمارا حال یہ ہے،
زکات دینا ہے، یہ مال میرا نکلا ہوا ہے، کون مستحق ہے کون ہے اس سے مطلب نہیں ہے، میرے کام کے چاپلوس کون ہے، میرے جی حضوری کرنے والے کون ہیں، میرے آگے پیچھے کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے گی تو میرا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو ان کو بڑھا کر زکات دے دو، اس لیے کہ یہ تو میرا سیکورٹی گارڈ ہے، تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں زکات دے دو، تو غربت وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا دیکھو ہم اپنے زکات کے مال کو ضائع کر دیتے، 100 روپے اس کو، 200 روپے اس کو، 50 روپے اس کو، نہیں زکات ایسے مت ادا کرو۔ زکات ادا کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس زکات زیادہ نکل رہے ہیں تو بیٹھو اور بیٹھ کر غور کرو میرے رشتہ داروں میں کون ایسے غریب ہیں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، ہم اپنے زکات سے ان کا چھوٹا ہی موٹا کوئی کام کروا دیں تاکہ کل میرے زکات کا وہ انتظار میں نہ رہے، بھلے وہ زکات نکالنے کا لائق نہ بنے تو کم سے کم ہمارے کاروبار کرا دینے سے اس لائق تو بن جائے کہ وہ زکات لینے والا نہ ہو۔ ایک سال اگر ہم نے اپنی نگاہ ڈالی اور ایک اپنے رشتہ دار کا کوئی ایسا کام ہیلا بازی شروع کروا دیا تو کیا ہمارے خاندان سے غربت ختم نہیں ہو جائے گی؟ چند سالوں میں جو چند غریب ہیں وہ دھیرے دھیرے اپنے برسر روزگار ہو جائیں گے، اپنے کام پہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ 100 روپے اس کو دے دیا، 50 روپے اس کو دے دیا، بلکہ اگر خاندان کی کچھ زیادہ لوگ مالدار ہیں تو مل کر بیٹھو اور بیٹھ کر زکات کی رقم کو اکٹھے کرو اور اکٹھے کرنے کے بعد نگاہ ڈالو کون کون غریب خاندان میں ہمارے لوگ ہیں، ان سب کے کاروبار کا خیال کیا جائے اور ان کا کوئی اچھا سا کاروبار کروا دیا جائے۔ یا کون ایسا بیوہ ہے جن کی بچیاں ہیں یا بیوہ ہے، یتیم ہے، ماں باپ نہیں ہے، بیوی عورت ہے، شوہر نہیں ہے، اگر وہ کام جانتی ہے، سلائی جانتی ہے، دوسرے ہنر اس کے اندر ہے تو اس کے لیے مشین اس کے گھر میں پہنچا دو کہ دیکھو تمہیں کسی کے چوکھٹ میں نہیں جانا ہے، کسی کے سامنے اپنے آنچل کو نہیں پھیلانا ہے، تمہیں میں یہ مشین دے دیتا ہوں، تم اس کے ذریعے سلائی کرو، اس کے ذریعے اپنی کمائی کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے محنت سے کمانا یہ مانگنے سے بہت بہتر ہے، یہ مانگنے سے بہت بہتر ہے کہ آدمی کسی کے سامنے۔ اب اپنے رشتہ داروں میں ہم نے دیکھ لیا، اب اپنے پڑوسیوں میں دیکھو، اپنے پڑوسیوں میں جیسے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات کرو، اپنے پڑوسیوں میں بھی دیکھ لیا تو اب یہ جو مانگنے والے پیشہ ور آتے ہیں ہمارے دروازے پہ، مسجد کے دروازے پہ، گیٹوں پہ کھڑے رہتے ہیں، نوجوان تو نہیں لیکن عمر دراز لوگ، ان سے ضرور پوچھو کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم اس دروازے پہ آ کے کھڑے ہو، تمہاری کیا عادت ہے، کیوں تم مانگنے کے لیے آتی ہو؟ اگر واقعتاً وہ ضرورت مند ہے اس کی چھان بین کریں، ان کے گھر تک پہنچے، ان کے بارے میں معلوم کرے، اگر واقعتاً ان کے یہاں ضرورت ہے، وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے تو اپنے چند دوست مل کر ان کی غربت کو دور کرنے کے انتظام کرو اور کہو خدا کے واسطے اس مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تم مندروں اور بس اسٹیشنوں پہ جا کر بھیک مت مانگو، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے مالداروں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے مالوں میں سے اتنا دو، اس میں تمہارے انتظام کر دے رہا ہوں، دوبارہ تم مسجد کے گیٹ پہ نظر مت آنا۔ لیکن کیا کوئی ہم میں سے بڑا یہ کوشش کرتا ہے؟ مانگنے والے آپ برسوں سے دیکھ رہے ہیں کسی کو، کل وہ آ رہے تھے، اب ان کی جوان بیٹیاں آتی ہے، اب ان کی جوان پوتیاں آتی ہے مسجد کے دروازے میں مانگنے کے لیے، ہم نے 5 روپے دے دیا، 10 روپے دے دیا، اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، اب وہ 40 دروازے مانگتے رہے اور لوگ ٹھوکریں کھاتے رہے، اور بعض تو وہ ہیں ان میں، یاد رکھیے اگر ہم اس مزاج پہ آ گئے اور ان سے سوال کرنے لگے، ان کی تحقیقات کرنے لگے تو 50% نہیں 75% مانگنے والوں میں کمی آ جائے گی۔ ان کی عادت تو نہیں مانگنے کی، بعض لوگ وہ ہیں جن کی عادت ہے مانگنے کی، ضرورت نہیں ہے، غربت نہیں ہے، مفلسی نہیں ہے، ان کا یہ تجارت ہے، بزنس ہے، عادت ہے، بس مانگنے کی عادت ہے۔ بعض لوگوں کے حالات، میں ایسے ہی میں بار بار کہتا ہوں، میں ایسے ہی بات نہیں کرتا، بعض لوگوں کی جو آپ کے گیٹوں پہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، بعض لوگوں کے حالات کا جب جائزہ لیا جاتا ہے اور ان سے بات کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ تو قوم کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ اپنے آپ کو جو نقاب لگا کر اور چادریں اوڑھ کر آ رہی ہے۔ آپ کے مسجد کے دروازے پہ بعض مانگنے والے وہ ہیں جنہوں نے ابھی چند مہینے قبل
آپ کے یہاں اکثر و بیشتر کو مانگنے کے لیے آتی ہے. چند مہینے قبل اس نے اپنے شوہر سے اس بات پہ جھگڑا کیا. شوہر یہ کہا تم میرے ساتھ میرے گھر چلو, مجھ سے تمہاری شادی ہوئی ہے, بچے ہیں, میرے ساتھ رہو. کہے نہیں, مجھے مانگنے کی عادت ہے, میں نہیں رہوں گی, آپ مجھے طلاق دے دیجیے. کہ میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے, پھر تم کیوں مانگنا چاہتے ہو؟ کہ میری عادت ہے, میں خاندان مانگتی ہو آئی ہوں, اس لیے میں مانگوں گی, مجھے طلاق دے دو. اور شوہر سے طلاق لے لیا. وہ شوہر بہار واپس چلا گیا اور وہ یہاں مانگا. پھر اس نے اپنی بچی کی شادی کی, اس شرط کے ساتھ شادی کی, لکھیسرائے میں شادی کی. میں جگہ کا نام کے ساتھ, یہاں والا کا نام نہیں بتاؤں لیکن جہاں کیا وہاں کا نام بتاؤں گا. لکھیسرائے میں بیٹی کی شادی کی اس شرط کے ساتھ کہ میں شادی کر دے رہی ہوں, 2-4 مہینے بیٹی آپ کے پاس رہے گی, پھر وہ یہاں چلی آئے گی. چونکہ ہم لوگ ماں بیٹی کی مسجدیں بندھی ہوئی ہے کہ فلاں مسجد میں یہ مانگیں گی, فلاں میں یہ مانگیں گی, اس لیے یہ یہاں چلی آئے گی. آپ اگر اس شرط میں نکاح کرتے تو کرو, جب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی آپ آ جانا, لیکن یہ جا نہیں سکتی ہے. اگر نہیں پسند ہے تو پھر آپ سے نکاح نہیں کر سکتے اپنی بچی. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ضرورت مند آتے ہیں, یہ مسجدوں کے دروازے پہ آتے ہیں, یہ سارے ضرورت مند آتے ہیں. ہم نے 5 روپے نکالا دے دیا, 10 روپے نکالا دے دیا, اپنی ذمہ داری سمجھ لی, پوری ہو گئے. نہیں, میں عمر دراز لوگوں سے, میں بار بار تاکید کر رہا ہوں, میں عمر دراز لوگوں سے اور اپنے ذمہ داروں سے یہ بات کہتا ہوں اور یہ بات گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان مانگنے آنے والوں سے ذرا پوچھئے, اس کی تحقیق میں پڑھیے, ان کے چوکھٹ ان کے دروازے تک پہنچیے, اور اگر ضرورت مند سمجھ میں آئے تو میں یہ بھی آپ سے کہتا ہوں آپ مجھ سے ملیے. انشاءاللہ میں ایسے لوگوں کو کھڑا کروں گا جو ان کے لیے ان کے سروں کے سامان کا انتظام کر کے اس کے مانگنے کے دروازے کو بند کر دیں گے. لیکن تحقیق تو آپ کرو, تحقیق کے لیے آگے بڑھیں. 5 روپے 10 روپے دے کر قوم میں یہ سراغ, یہ دیمک والا کام نہ کریں. یہ دیمک والا کام ہو رہا ہے جو ہماری ماں بیٹیاں آ کر دروازے پہ بیٹھ جاتی اور پھر انہیں 10-20 روپے مل جاتے اور وہ یہ سمجھتے ہم نے دے دیا, وہ یہ سمجھتے ہماری آمدنیاں چلیں. آپ کبھی ان سے معلوم کیجئے. ہاں, بعض وہ بھی ملیں گے کہ جن کے درد کو سن کر آپ کے دل چھنی ہو جائیں گے, لیکن بعض وہ بھی ہیں جن کی عادت اور یہ فطرت بن چکی ہے مانگنے کی. اور ہم اپنے یاد رکھیے, اگر ایسوں کو ہم نے اپنے زکوٰۃ کا رقم دے دیا تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. میں نوجوانوں کو اس لیے منع کر رہا ہوں کہ آپ پوچھو, چونکہ یہ آنے والے بڑی نوجوان لڑکیاں آنے لگی ہے, یہ آنے والے بڑے عجیب لڑکیاں آنے لگی ہے. ان سے فتنے کا اندیشہ ہے, ان سے برائی کا اندیشہ ہے, ان سے جھگڑے کا اندیشہ ہے, ان سے نئے گناہوں کی وجود میں آنے کا اندیشہ ہے. اس لیے میرے نوجوانوں, آپ مت کرنا ان کاموں کو. یہ کام اپنے بڑے بوڑھوں کی ذمہ چھوڑ دو اور دیکھو یہ کب جاگتے ہیں اور کب آگے بڑھتے ہیں اور کب اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ان کے حیا نہیں اٹھتی یا ہماری شریع اسلام کی بیٹیاں ایسی مسجد کے دروازے میں مانگتے رہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک ساتھ اکثر و بیشتر یہاں آتے تھے اور آ کر یہ اعلان کرتے ہماری بچی کی شادی ہے, ہماری بچی کی شادی ہے. میں نے ایک دن ان کو پکڑا, میں نے کہا چچا آپ ایک لسٹ ہمیں دیجیے کہ آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں. اس لیے کتنے سالوں سے تو میں 2 مرتبہ سال میں آپ آتے بیٹی کی شادی کے لیے. میرے حساب سے اب تک آپ کا 12-13 بیٹی کی شادی ہو چکی ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کی اور کتنی باقی رہ گئی ہے جو اس کی فکر کروں. اس کے بعد سے وہ آنے ہی بند کر 2 سال سے آئی ہے. انہیں سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہاں کا امام صاحب تو بڑا عجیب آدمی ہے, لسٹ مانگ رہے بیٹی کتنا ہے, میں انتظام کروا دوں گا, آپ لسٹ دیجیے. اور سے لوگ سمجھتے ہیں امام صاحب چڑھاتی کرتے ہیں, امام صاحب آتے ہیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں امام صاحب آتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں, تو کسی سے کوئی مطلب نہیں. امام صاحب جتنی گہرائی سے سب کے قریب میں سنتے اور سمجھتے ہیں شاید آپ کا سوچ بھی اتنا نہیں جاتا. آپ کا سوچ, میں تو یہ گلیوں میں کھیلنے والے بچوں کو ہی بلا کر پوچھتا ہوں بیٹا تو کیوں کھیل رہا ہے, تیرے کھیلنے کی وجہ کیا ہے افطار کے وقت میں, تیرے کھیلنے کا وقت وجہ کیا ہے کھانے کے وقت میں. جن کو ہم بدماش سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں میں تو ان کو ہی بلا کر پوچھتا ہوں, اور ان میں بھی تو ایسے مل جاتے ہیں جو غربت کی بنا پہ باہر آ کر کھیلتے ہوئے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کریں. زکوٰۃ دینے والے, میں تو بڑا احسان مانتا ہوں, میں تو بڑا دل کی گہرائی سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے مسند درس پہ بیٹھنے والے ہیں, جو بخاری اور حدیث کی کتابوں کو پڑھانے والے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانے والے ہیں. کیا ان کے بچوں کے دھڑکتے ہوئے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا ان کی خواہشات یہ نہیں ہوتی ہوگی کہ میرا ابا بھی میرے ساتھ رمضان کرتے ہیں, لیکن اس دھوپ کی تمازت میں کہ ایک فیملی گارڈن کو باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے, یہ مدارس کے علماء,
یہ مدارس کی مفتیان کرام، یہ مدارس کے حفاظ جو سال بھر ایک گلاس پانی بھی لینا چاہتے ہیں تو طلبہ پڑھ کر پانی کا گلاس بڑھا دیا کرتے ہیں، لیکن رمضان کے روزے رکھ کر کبھی اس مسجد میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس چوراہے میں وہ اپنے لیے نہیں قوم کے لیے مانگتے ہیں، آپ کے لیے مانگتے ہیں، آپ کے نسل کے لیے مانگتے ہیں۔ اگر یہ مانگنا چھوڑ دیں تو ہمیں امام ملنا مشکل ہو جائے، اگر یہ مانگنا چھوڑ دیں ہمیں مدرس ملنا مشکل ہو جائے، اگر یہ مانگنا چھوڑ دیں ہمیں مفتی ملنا مشکل ہو جائے۔ دنیا کے کسی خطے میں کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی محدث اگر پڑا ہوا ہے تو انہی مانگنے والوں کے صدقے پڑا ہوا ہے کہ یہ قوم سے آ کر اپنے آنچل کو، اپنے دامن کو پھیلا کر کہتے ہیں کہ پڑھنے والے مدرسے میں بچوں کی ضرورت کے لیے جو ہے اپنے زکات دے دو، اپنے مال دے دو۔ ہم ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، لیکن میرا سوچ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہے اس دھوپ کی تمازن میں چندہ کرنے والے ایک مولانا کو دیکھو۔ زندہ ولی کسی کو دیکھنا میری نظر کے حساب سے تو اس دھوپ کی تمازن میں چندہ کرنے والے ایک حقدار علماء کو دیکھ لو، کیا ان کے دل میں، ان کے بچوں کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا ان کی بیوی، ان کی ارمانیں نہیں ہوگی کہ میرے سرتاج تو سال بھر باہر مدرسوں میں پڑھاتے رہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں افطار میرے ساتھ کرتے؟ کیا وہ بچے نہیں سوچتے ہوں گے ابا میرے ساتھ افطار کرتے؟ کیا وہ مائیں نہیں سوچتی ہوگی کہ بیٹا میرے ساتھ افطار کرتا؟ لیکن جب ماں کا فون آتا ہے، جب بیوی کا فون آتا ہے تو وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں میری بیگم، میری ماں، میرے دل پر اگر بیوی کا فون ہے تو اس کو اس انداز سے سمجھاتے میں اپنے لیے نہیں، اپنے قوم کے ان بچوں کے لیے مانگنے آیا ہوں جن کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ میرے مدرسے میں آئیں گے اور میں انہیں کھلا کر بڑا کر کے قوم کو امام بنا کر دوں گا۔ یہ زندہ ولی ہے میرے نظریہ کے حساب سے۔ آج تو ہم اپنے بچوں کی کفالت کے لیے نکلنے کے دھوپ میں سوچتے ہیں، افطار کا پھل لانے کے لیے اگر بیوی کا دے تو تیور بدل کر کہیں گے دھوپ نہیں دیکھ رہی، اثر بعد لا دیں گے تم کو مغرب میں چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں میں قوم کے بچوں کے لیے کیوں مانگوں، ہم جا کر کوئی کاروبار کر لیں۔ نہیں، وہ کسی مالدار کے چوکٹ پہ، کسی اور پہ، یہ تمہاری بے غیرتی ہے، تمہاری بے حیائی ہے کہ تم انہیں آنے پہ مجبور کرتے ہو۔ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے زکات کی رقم لے کر، اپنے خالص رقم کو لے کر، اپنے فطرے کی رقم کو لے کر ان مدارس کے پاس جاتے، ان علماء کے پاس جاتے اور کہتے حضرت میرے یہ رقم کو قبول کر لیجئے، اس لیے کہ آپ تو ہمیں امام بنا کر دیتے ہیں، آپ تو ہماری نماز صحیح کرانے والے مفتی بنا کر دیتے ہیں، آپ تو ہمیں طلاق کا مسئلہ بتانے والے قاضی بنا کر دیتے ہیں، اس لیے آپ خدا کے واسطے ہماری رقموں کو قبول کر لیجئے۔ لیکن اس کا کوئی ہوتا کیا ہے، ابھی سیٹھ جی کا آرام کا وقت ہے، ابھی تو زکات نکالے نہیں مولوی صاحب، آپ ابھی آ گئے، ہم تو 27 کو نکالتے تھے، کیا آپ ہی کا ایک چوکٹ باقی رہ گیا ہم کے لیے؟ ابھی تو آرام کر رہے ہیں، آپ ابھی آ گئے، سیٹھ جی تو فلاں کام سے نکلے ہوئے 12 بجے رات میں آ رہی ہے، غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ ہم کن کو واپس کر رہے ہیں؟ ان کو واپس کر رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبی کے وارث ہیں۔ ہم کن کو واپس کر رہے ہیں؟ جو اپنے بچوں کے لیے نہیں، آپ کے مہمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ان کے مہمان کے لیے مانگ رہے ہیں جو شہنشاہ دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ میرے نبی نے کہا یہ مدرسے میں پڑھنے والے، یہ طلبہ عزیز جو قرآن کو سیکھتے ہیں، جو احادیث کو سیکھتے ہیں، یہ مہمان رسول، ان مہمان رسول کا مقام کا اندازہ کرو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد نبوی میں بھی کبھی کبھی یہ کہا کرتے تھے کون ہے جو میرے ان مہمانوں کے لیے مہمان نوازی کرے، یعنی یہ صبح میں پڑے رہنے والوں کی۔ ہم نے یہ کیا سمجھ لیا؟ یہ آنے والے علماء کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس تھیلا اٹھایا چلے آئے، آنے کے ہم نے تحقیق کیا، ہم معلوم کیے، ہم مدارس کا جائزہ لیے۔ ذرا سوچو اس مہنگائی کے زمانے میں تو 6-7 فیملی کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100-200 ہزار بچے پڑے ہوئے ہوں، جو ساری چیزیں کھانے کا بھی انتظام ہے، پانی کا بھی انتظام ہے، ان کے پڑھانے کے لیے معلموں کا بھی انتظام ہے، الیکٹرک بل کا بھی انتظام ہے، ان کے رہنے کے لیے بلڈنگوں کا بھی انتظام ہے۔ ایک باپ تو اپنے بیٹے کے لیے نہیں کر پاتا، یہ علماء ہی ہیں جو قوم کے لیے اتنے سارے انتظامات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہ تو کوئی نہیں پوچھ رہا، ہم کریم بنا کر واپس کریں۔ سمجھنا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے راستوں میں تو اپنے پل کے بچھانے چاہیے۔ حضرت آپ
مدرسے سے چل کر تشریف لے آئے، آپ کے مدرسے کی ضرورت، بڑی افسوس سن کر اپنا درد بتانا چاہیے کہ مجھے اس بات کا درد ہو رہا کہ آپ کے یہاں اناج کی کمی کی بنا پہ آپ میرے یہاں آئے ہیں، کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہمارے گھر اگر 2 مہمان آ جائیں تو ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں، اور کوئی ہمارے رسول پیارے آقا کا رسول مدرسے میں مہمان مدرسوں میں پڑا ہوا، ان کے 2 وقت دال روٹی کے انتظام کے لیے یہ علماء ہمارے چوکھٹ پہ آئے اور ہمیں حیا نہیں آتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، مستحقین تک پہنچاؤ، ڈھونڈو، تلاش کرو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے پڑوسیوں میں دیکھو، اپنے علاقے میں پھیلے ہوئے جو دینی ادارے ہیں، یہ جو دینی تعلیم گاہیں ہیں، جہاں یتیموں کا گزارا ہوتا ہے، جہاں بے سہاروں کو سہارا دیا جاتا ہے، جہاں گندے مالوں کو لے جا کر فلٹر کر کے اوریجنل بنا کر ہمارے سامنے علماء کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اگر یہ مدارس کے لوگ یہ سوچیں نہیں گرمی بہت ہے، دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھ کر چندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلے گھر میں آرام کریں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، چند سال نہ گزریں گے کہ ہمیں قرآن سنانے والا رمضان میں حافظ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ تو غیروں کی سیاست ہے کہ اس دیش ہندوستان کو بھی اسپین اور اندلس بنا دیا جائے، اور ہندوستان کو اسپین اور اندلس بنانے کے لیے کسی میزائل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اندلس پہ کوئی میزائل نہیں ہوا تھا، اندلس پہ کوئی بمباری نہیں ہو رہا تھا، اندلس پہ یہی ہو رہا تھا کہ عوام کو علماء سے بدظن کیا جا رہا تھا، علماء سے کاٹا جا رہا تھا، پھر انہی علماء سے کاٹنے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کو کاٹا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے آپ کو تنہائی میں رہ کر غور کرنا، کون کیا کہتا ہے، کون کیا نہیں کہتا ہے، کون کیا سمجھاتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل دیا ہے۔ اپنے عقلوں پہ زور کرنا اور ڈالنا اور سوچنا کہ یہ آنے والے جو ہمارے چوکھٹوں پہ آ رہے ہیں، کیا یہ اپنے بچوں کے لیے مانگ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی آ کر کہا، آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کوئی آئے اور آ کر کہے میں فلاں جامعہ کا محترم ہوں، میں فلاں مدرسے میں بخاری پڑھاتا ہوں، میں فلاں مدرسے میں درجہ حفظ سے پڑھاتا ہوں، میرے بیٹے کے لیے عید کے کپڑے کے لیے تم پیسے دے دو؟ پوری بھری مسجد میں کوئی ایک آدمی پروف کر کے دکھا دینا مجھے جہاں میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس آئے نہیں ملیں گے، لیکن یہ ضرور ملیں گے کہ سردی کا زمانہ ہے، آپ کے پاس آئے ہیں میرے بچے، وہ بچے جنہیں کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہ قرآن کو سیکھنے والے آئے ہوئے ہیں، 4 بجے بھور میں اٹھ جاتے ہیں، 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈک سے کانپتے ہیں، ان کو اوڑھنے کے لیے کمبل اور چادر نہیں ہے، یہ مانگنے والے تو ملیں گے، لیکن یہ نہیں ملیں گے کہ میرے بچوں کے نہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر کہہ رہے ہمارے اوپر حالات ہیں۔ اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب بھی اپنے دماغ کا استعمال شروع کر دو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ جا کر تاریخ کا مطالعہ کرو، کہ کبھی ایسا نہ ہو جو حالات وہاں کے ہوئے وہ حالات ہمیں دیکھنے پڑے۔ اس لیے ان مدارس کی اہمیت کو سمجھو اور پھر اپنے مالوں کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ جو لوگ باز ہوتے ہیں، جو مولوی کے لباس پہن کر آ جاتے پیشہ ور ہیں، ان کی عادت بنی ہوئی ہے، کوئی مدرسے نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، ہم تحقیق کریں، تصدیقات لے کر آتے ہیں، اپنے علماء سے معلوم کریں جو جاننے والے ہیں، یا پھر نہ تو کم درجہ یہ ہے کہ اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے قرب و جوار جہاں تک آپ کا پہنچ ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ کر جا کر خود سے اپنے رقم کو پیش کریں اور ان کو دیں تاکہ وہ محنت کریں، اور پھر یہ بچے تیار ہو کر قوم کے سامنے کچھ بن کر اور قوم کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے بہترین پیشوا بن کر تیار ہو۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنا صرف یہ نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ نکالنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا بھی ضروری ہے، اور زکوٰۃ کے مستحقین کا معلوم کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ پر جیسے چاہے بانٹ دیں اور جیسے چاہے دے دیں اور جس کو چاہے دے دیں، جو میرا جو حضوری کر رہا ہو اس کو دے دیں، لائن لگوا لیں، بھیڑ لگوا لیں، تاریخیں متعین کر دیں، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقے یہ ہیں کہ جو مانگنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اپنے غریب یا مفلسی کو چھپائے ہوئے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے گھر میں پہنچائیں، چپکے سے پہنچائیں، محبت سے پہنچائیں۔ پڑوسی ہے، ضرورت مند ہے، وہ مانگتے نہیں ہیں لیکن ہم اس کی غربت کو جانتے ہیں، ان کے پاس پہنچائیں، اپنے چوکھٹ پہ آنے کا انتظار نہ کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا اعلان ہے صدقہ فطر کا دعوت قضاء مائدہ شریعہ کی طرف سے کم 55 روپے
فطرے میں جو اعلان آتا ہے وہ ادنا درجے کے لوگوں کے لیے آتا ہے، ورنہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کشمش کے ریٹ کے حساب سے نکالے، کھجور کے ریٹ کے حساب سے زکات فطرہ نکالے۔ یہ جو ریٹ آتا ہے 55 روپے یا اس سے کم بیشی جو بھی آتا ہے، یہ ادنا لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے اتنی مال کی وسعت نہیں رکھتے ہیں۔ تو زکات کا فطرہ کا سب سے کم جو مقدار آیا ہے امارت شریعہ کا وہ 55 روپے ہے۔